معزز سامعین گرامی قدر، رمضان میں کیے جانے والے بہت سے اعمال، ان میں سے 4 اہم اعمال کی طرف آپ کی اس رمضان میں خطبات میں توجہ کروانی ہے۔ پہلے خطبے میں آپ نے انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ زکوٰۃ کے فضائل و مناقب کو سنا۔ دوسرے خطبے میں قرآن پاک اور شام کے دروس میں اس حوالے سے آپ نے گفتگو کو سنا۔ آج رمضان المبارک میں کیے جانے والا ایک نہایت اہم عمل آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس عمل کو اسلامی شریعت میں کیا اہمیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے، اس کی بعض جزیات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو رمضان ماہ غفران، ایک جملہ آپ نے سنا، یہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ خاص طور پر انسانوں کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آیا، انسانوں کے گناہوں کو جلا دینے کے لیے، بسم کر دینے کے لیے آیا۔ وہ گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ وہ گناہ رمضان میں دیگر عبادات کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے سے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے سے، اللہ کے سامنے یہ جو استغفار کا باب ہے اس کو سمجھنے سے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ قبل اس کے کہ استغفار کے باب کی طرف بڑھیں، قرآن پاک اور بعد آپ کے سامنے اس کا دباچہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت تو ویسے ہی رحمان ہے۔ اللہ رب العزت رمضان غیر رمضان، قرآن پاک کی ابتدا، آپ نے صرف رمضان میں تو قرآن نہیں پڑھنا، لیکن انسان چونکہ رمضان میں پڑھتا ہے، قرآن پاک کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن ابھی شروع ہے قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی لغت کے جو طالب علم ہیں وہ الرحمن کو بھی جانتے ہیں اور رحیم کو بھی جانتے ہیں، اور آج آپ نے یہ بات بھی سمجھ کے جانی ہے۔ الرحمن ایک خاص ڈائی ہے، ایک خاص وزن ہے۔ جب بھی کسی کو بھوک لگتی ہے اس کو بھوکا کہا جاتا ہے، لیکن جب وہ بھوک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کہا جاتا ہے جوعان۔ جب پیاس اپنے مبالغے پہ پہنچ جائے کہا جاتا ہے عطشان۔ جب نیند اپنی انتہا کو پہنچ جائے، مبالغے کو پہنچ جائے، تو کہا جاتا ہے نومان۔ گویا اس وزن، اس ڈائی کے اندر مبالغہ اور انتہا اور عروج پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی عروج سے کی ہے کہ اللہ کی رحمت عروج پہ ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے جو رحمت عروج پہ ہو اس کا زوال بھی ہوگا۔ اللہ نے کہا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم ایک ایسی ڈائی ہے کہ جس کا مطلب استمرار، کنٹینیوٹی، مستقل ہوتا ہے۔ جس طرح عربی کے اندر بھی اور انگلش کے اندر بھی آپ ٹینسز کو جانتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جس میں کنٹینیوٹی کا معنی ہو اور جس میں استمرار ہو، مستقل بنیادوں کے اوپر چند ٹینسز یوز ہوتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مستقل ہے۔ اسی طرح الرحیم کی جو ڈائی ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ الرحمن پہلے اللہ لایا کہ اللہ کی رحمت ہر وقت عروج پہ ہوتی ہے، اور اس کا عروج ختم ہونے والا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ابدی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ اگر 2 ڈائیاں آپ کو سمجھ آ جائیں، الحمدللہ رب العالمین، ابھی سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شروع کرنے کے وقت سمجھا دیا کہ تمہارا رب، اس کی رحمت ہر وقت عروج پہ ہوتی ہے، اور اس کی عروج میں کبھی کمی واقعہ نہیں ہوتی، ہمیشہ ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے محدثین بہت سے واقعات ایک حدیث سے پہلے لے کے آئے۔ تیزی سے بات زیادہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی مثال مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، لیکن محدثین سمجھانے کے لیے انسان کو حدیث کا صحیح فہم اور قرآن پاک کا صحیح فہم اور ادراک ہو جائے تو سیکنڈری ایویڈنس کے طور کے اوپر کچھ واقعات لے کے آتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا آسان فہم ہے، آپ نے سمجھنا۔ ایک ماں ہے اور ایک بچہ ہے۔ بچہ ماں سے ناراض ہو گیا، ماں بچے سے ناراض ہوگی، بچہ چلا گیا لڑ جھگڑ کے۔ کچھ دیر بعد خیال آیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے پھرنے کے بعد
کہ ماں سے عظیم شخصیت کون سی ہو سکتی ہے اور ماں سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہو سکتا ہے. ماں کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے، بچہ اپنے ہی گھر کی دہلیز کے اوپر سر رکھتا ہے اور سو جاتا ہے. کچھ دیر بعد ماں بھی اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلتی ہے، سامنے بچہ پڑا. جو ماں پریشانی سے اور بے چینی سے اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے، وہ فوراً بچے کو سامنے پائے گی. اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کو چومے گی، اس کو پیار کرے گی، اس کو گلے لگا دے گی، گویا ناراضگی چند لمحوں میں ختم ہوگی. ایک واقعہ یہ تفصیلاً محدثین نے واقعات بڑے عربی جملوں اور گرامر کے ساتھ اور بڑے خوبصورت اشعار کے ساتھ بیان کیے. آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں. دوسرا واقعہ، ایک بچہ ہے جس کا والد بڑا طاقتور ہے، تندرست ہے. اس والد کا بیٹا کچھ کمزور ہے. مخلوق کے ساتھ مثال اللہ کی نہیں ہے. سمجھانے کے لیے اس بچے کو ڈاکوؤں نے، ظالموں نے اغوا کر لیا. اغوا کرنے کے وقت وہ بچہ جو ہر وقت اپنے والد کا فرما بردار ہے اور تابع دار ہے، وہ اپنے باپ کو آواز دیتا ہے، ابا مجھے بچا لیجئے. وہ باپ طاقتور بھی ہے، تندرست بھی ہے. کیا وہ ڈاکوؤں سے بچائے گا کہ نہیں؟ ان ظالموں سے بچائے گا کہ نہیں؟ تو وہ فوری ان سے بچا لے گا. یہ دو واقعات ایک حدیث سے پہلے محدثین لے کے آئے اور سمجھانے کے لیے. اور وہ حدیث کون سی ہے؟ اس حدیث کے اوپر آپ نے توجہ کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیدیوں کے مختلف امور کا جائزہ لے رہے ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ صحابی بھی کھڑے. رسول اللہ اور صحابہ نے دیکھا ایک عورت اپنے بچے کو، قیدی عورت ہے اور دودھ پیتے بچے کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہے، پاگلوں کی طرح. اور ڈھونڈتے 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 چیخو پکار آہو زاریاں کرتے کرتے اس کو اس کا بچہ مل گیا. اور پھر اس عورت نے یہ پرواہ نہیں کی کہ 4 5 6 گھنٹے کے بعد میرا بچہ ملا ہے، میں اس کو کہیں سائیڈ پہ کونے میں کہیں لے کے چلی جاؤں، بلکہ پورے مجمع کے دوران اس بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا جائزہ لے رہے ہیں اور صحابہ بھی اس بات کی طرف متوجہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا، اس عورت کے بارے میں اور اس بچے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا بڑا اچھا خیال ہے، والدہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. تو کہا کیا یہ والدہ اپنے بچے کو آگ جلتی ہوئی میں پھینک سکتی ہے؟ کہا ہرگز نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ رہنما اصول دیا. اور محدثین یہ واقعہ اس جملے سے پہلے لے کے آئے ہیں کہ جس طرح یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کراہت محسوس کرتے اپنے بندے کو آگ میں پھینکنے. اس عورت سے زیادہ اور کتنے گنا زیادہ وہ رحمت کی حدیثیں آپ سن چکے ہوئے ہیں. گویا انسان اگر اللہ سے کچھ دیر کے لیے منہ موڑ بھی لے، آج وقت ہے واپس پلٹ آئیے. اگر انسان کسی شیطان کے نرگے میں پھنس بھی گیا، شیطان ایک کمزور دشمن ہے، انسان پھنسا ہوا ہے، میں اور آپ پھنسے میں، کہنے والا اور سب سننے والے شیطان کے نرگے، گناہ کر بیٹھے ہیں، معصیت کر بیٹھے ہیں، اپنی زندگی کو گناہوں سے، جرائم سے آلودہ کر بیٹھے، اس شیطان لعین کے شر اور فتنے میں پھنس چکے ہیں. تو کیا رب کو آواز دیں گے؟ رب طاقتور نہیں ہے، رب زبردست نہیں ہے، رب اس شیطان سے انسان کو نجات نہیں دے سکتا؟ اللہ کی قسم پکارو گے تو دے دے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا، اور تم نے اللہ کی رحمت کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں. اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100. اور اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رحمت کا صرف ایک حصہ نازل کیا، جس کی وجہ سے ماں بچے سے، باپ بچے سے، بچے والدین سے، میاں بیوی سے، بھائی بہنوں سے، جانور چرند پرند اپنے بچوں سے محبت کے جتنے انداز ہیں. میرے ذہن میں آتا ہے چلو ماں باپ کی محبت کا بھی انداز ہوتا ہے، لیکن وہ محبت جو بندہ مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے اور اصحاب رسول سے ہوتی ہے، اور رسول اللہ کو جو اپنے ساتھیوں سے محبت تھی، اور صحابہ کو جو رسول اللہ سے محبت تھی، غور کر لیں. اب یہ ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہے، ایک حصہ ہے.
ہمارے ماں باپ، ہمارے جان، ہماری اولاد، ہمارا ہر چیز رسول اللہ کی عزت و حرمت پر قربان. اتنی محبت انسان کو ایک نبی سے ہوتی ہے جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے. یہ ساری محبت ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہے، اور اللہ رب العزت نے باقی 99 حصے اپنے اور مخلوق کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے قیامت کے دن کے لیے مخصوص کر دیے ہیں. ایک حصہ رحمت سے جب سے کائنات بنی ہے، جب سے یہ زمین بنی ہے، آدم سے لے کے آخری انسان تک ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت، احسان، معاملات کرتے ہیں. باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے اور بندوں کے مابین رکھے ہیں. بتائیے پھر 70 ماؤں سے زیادہ کہ 100 ماؤں سے زیادہ؟ یہ روایات میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سند ایسی ہے ویسی ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بندوں اور اپنے درمیان رحمت ڈالنے کے لیے اور رحمت کرنے کے لیے اور بندوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے 99 حصے مختص کیے. وہ رب چاہتا ہے کہ میں اور آپ جہنم میں چلے جائیں؟ خود بتا دیجئے ایمانداری سے، کیا آپ کا رب یہ چاہتا ہے میں اور آپ جہنم میں جائیں؟ اللہ کی قسم رب یہ نہیں چاہتا میں اور آپ جہنم میں جائیں. اس کی بھی ایک وجہ سن لیجئے، وجوہات بہت ہے بات کو سمجھانے کے لیے. یہ مسجد ہے، مسجد سے باہر شہر ہے، شہر سے باہر صوبہ ہے، صوبہ سے باہر وطن ہے، وطن 150 سے اوپر، پھر بر اعظم ہے 7، پھر پوری دنیا ایک پلانٹ ارتھ ہے، پھر دیگر پلانٹس ہیں جوپیٹر، سیٹرن، زمین سے کئی گنا بڑے، پھر ایک سورج ہے جس میں کئی لاکھ زمینیں آ جاتی ہیں، ایک سولر سسٹم بنتا ہے. اتنا وسیع و عریض، یہ ٹریلینز آف سولر سسٹم ہوں، ایک ملکی وے کہکشاں بنتی ہے. ایک سورج سے کروڑوں گنا بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، ان کروڑوں ستاروں اور سولر سسٹم کے ساتھ دوسری کہکشاں بنتی ہے. ان ساری کہکشاؤں کی تعداد ٹریلینز میں ہے. ان کے اوپر اللہ رب العزت نے آسمان کو بچھایا ہوا، اور آسمان کے سامنے یہ گلیکسیز، یہ ٹریلینز آف گلیکسیز، ان کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ایک آسمان کے سامنے. پھر اس پہ دوسرا آسمان، وہ پہلے آسمان سے بھی بڑا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان جو پوری کے پوری آسمانوں کا احاطہ کیا ہوا. سائنس کے طالب علم ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رحمت کی کیسی امید دلائی ہے. اس 7ویں آسمان کے اوپر وسیع کرسیہ السماوات، اس 7ویں آسمان کے اوپر رب کی کرسی ہے، اور کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان، یہ چھوٹی سی یہ کائنات جس میں آپ کو ٹریلینز آف گلیکسیز ملتی ہیں، جو آپ کہتے ہیں 14 ارب نوری سال سے بھی فاصلہ لائٹ طے کرے، 14 ارب نوری سال سے بھی زیادہ فاصلہ. ان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور حدیث صحیح کے الفاظ ہیں اس کرسی کے سامنے یہ پوری کی پوری کائنات، 7 آسمان ایسے ہیں جیسے صحرا ہو ایک، اور اس میں انگوٹھی کا ایک چھلا ہو، تو صحرا کے ساتھ انگوٹھی کے چھلے کی جو نسبت ہے کرسی کے سامنے پوری کائنات کی نسبت ہے. اور اس کرسی کے اوپر ایک طویل فاصلے کے بعد اللہ کا عرش ہے، اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا. اور اس عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا، اور ان فرشتوں میں سے آپ زمین و آسمان کی تخلیق کو چھوڑیے، ان فرشتوں میں سے رسول اللہ نے ایک کا حال بیان کیا کہ یہ جو فرشتہ ہے اس کا سر عرش کے نیچے ہوتا ہے اور قدم 7ویں زمین سے بھی نیچے ہوتی ہے. اتنا بڑا فرشتہ اور مخلوق ہے. یہ اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور پھر حدیث جو بتانا مقصود ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان مخلوق عرش پر ایک جملہ تحریر کروایا ہوا ہے، اور وہ جملہ ہمارے موضوع کے متعلق ہے. اس پوری کائنات سے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر عرش، اور عرش کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک جملہ لکھوایا جب ساری کائنات کو تخلیق کیا، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی. یہ پوری کائنات کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کا احاطہ ہے،
اور وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ ہر وقت قرآن کہتا ہے ایک ہی دعا کر رہے ہیں، فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو بندہ ندامت کے آنسو آپ کے سامنے آ کے بہا دے اسے معاف کر دیجئے۔ اللہ کی اس قدر وسیع رحمت کے تصور کے بعد بھی انسان یہ سمجھے میرے گناہ زیادہ ہیں، تو صحابہ آگے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہنے لگے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، بعد بوڑھوں کا ذکر آتا ہے، کاش آپ یہ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے ہم نے یہ جرم کیا، ہم قتل بھی کیا کرتے تھے، بچیوں کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زنا بھی کر دیا کرتے تھے، ہر گناہ کیا، کیا ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، گویا آسمان سے آیتیں نازل ہوئی، اے پیارے رسول، اے پیارے حبیب، میرے بندوں کو بتا دو کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وہ ہے جو گناہ کو ایک ایک کر کے نہیں مٹاتا بلکہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کی قسم مجھے اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس اتنے آپ سے اتنا محبت کرنے والا نبی اور آپ کا اتنا غم گسار اور آپ کا اتنا خیال رکھنے والا نبی، جملہ کیا بولا؟ مجھے زمین کے اوپر کسی چیز کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس آیت کے ملنے کی خوشی ہوئی ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر غور کریں، گناہ میں کرتا ہوں، گناہ آپ کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے ان گناہوں پہ نادم ہو کے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور مغفرت مانگیں اور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہے، اور کہتے ہیں ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا مجھ سے آ کے معافی مانگے میں معاف کر دوں۔ اور یہی بات ہوتی تو کافی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھانے کا کوئی انداز نہیں چھوڑا، کہا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، ان اللہ یبسط یدہ باللیل۔ گناہ میں نے کیا، گناہ تو نے کیا، رات آئی ہے، ہاتھ کس کو پھیلانے چاہیے؟ مجھے اور تجھے۔ اور حدیث آتی ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو ہر رات پھیلاتے ہیں جیسے ان کی شان کو لائے گا، لیتوب مسیء النہار، تاکہ ان بندوں کے گناہوں کو جو انہوں نے سارے دن میں کیا معاف کر دوں۔ پھر اسی پر بس نہیں، پھر تو نے ساری رات گناہوں میں گزاری، فلمیں دیکھتا رہا، ٹی وی دیکھتا رہا، بے حیا عورتوں کا چہروں کا طواف کرتا رہا، گناہوں میں آلودہ رہا۔ اب وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر کی اذان مؤذن دے رہا ہے، اب تو معافی مانگ لے، اب تو ہاتھ پھیلا، لیکن حدیث ہے نہیں، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، اللہ تعالیٰ صبح ہوتی ہے تو ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں رات کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ رب کتنا کریم ہے، یہ رب کتنا رحمان ہے، یہ رب کتنا رحیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے اس سے پردہ پوشی فرماتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اس کو کہتا ہے معافی مانگ لے، معافی مانگ لے، معافی مانگ لے۔ گناہگار بندہ گناہگار بندے کو پکارتا ہے، اور جب وہ معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بتائیے ایسا رب ہو، ایسا رحمان، ایسا رحیم رب ہو، اور پھر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم معافی مانگیں گے ہمیں معافی نہیں ملنی، تو یہ کنسپٹ آج کے بعد اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، یار بار بار گناہ کرتے ہو، بار بار توبہ کرتے ہو، بار بار گناہ کرتے ہو، بار بار توبہ کرتے ہو، تمہاری توبہ قبول ہی نہیں ہونی۔ توبہ اس کی قبول نہیں ہوتی جو توبہ اس نیت پہ کر رہا ہو کہ میں گناہ کروں گا۔ جس نے توبہ اس نیت پہ کی کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم اس کی توبہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ بھی رسول اللہ کے الفاظ ہیں، وحی والی زبان ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے اللہم اغفر لی۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اور یہ جملہ کہتا ہے صحیح حدیث کے الفاظ ہے، اور سب کہہ دیجئے اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہی یہ بندہ کہتا ہے نا اللہم اغفر لی، جو ہی آپ نے اور میں نے کہنا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان لہ ربا، اور اس کو علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یاخذ بالذنب، جو گناہوں پہ پکڑ سکتا ہے یا گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اسی لیے معافی مانگ رہا ہے۔ جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے نا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ آگے سے یہ جملہ کہہ کے کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا، پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر اللہ کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا یاخذ بالذنب، پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، بندہ معافی مانگتا ہے اس کو معاف کیا، 3 دفعہ ایسے بندہ کرتا ہے تو چوتھی مرتبہ جب وہ کسی گناہ کی مغفرت مانگتا ہے، اور حدیث کے الفاظ میں 3 دفعہ کا ذکر بھی ہے، تیسری دفعہ بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو علم ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کو پکڑ سکتا ہے اور اس کو معاف کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی جملہ بولتے ہیں میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا، اعمل ما شئتا، اعمل ما شئتا انی قد غفرت لک، اب تو نے گناہ کیا تھا اور مجھ سے معافی مانگی تھی، گناہ کیا تھا مجھ سے معافی مانگی تھی، گناہ کیا تھا مجھ سے معافی مانگی تھی، تو نے ثابت کر دیا تیرے دل میں ایمان ہے، تو نے ثابت کر دیا، لوگ کچھ اور طرح یہ بات پیش کرتے ہیں اور حدیث میں کچھ اور ہے، تو نے ثابت کر دیا کہ تو اللہ سے ڈرتا ہے اس لیے بار بار معافی مانگ رہا ہے، تیسری مرتبہ تو نے معافی مانگ لیا، جا آج کے بعد جو مرضی کہتا رہے، اللہ نے تجھے قیامت تک کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ احساس ہوگا، یہ نیت ہوگی گناہ چھوڑنے کی تو تیسری مرتبہ ہی مغفرت طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتے، نہیں پسند۔ ایک عورت اپنے بچے کو نہیں ڈال سکتی، تو رب نے جس نے انسان کو تخلیق کیا اور روح کو پھونکا، وہ اللہ چاہے گا کہ وہ اپنے ان بندوں کو جہنم میں ڈال دے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے اللہ کی قسم بہانے رکھے ہیں مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے۔ وہ آپ صحیح حدیث بھول چکے ہیں اصل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کسی توبہ کرنے والے کی توبہ کی اتنی خوشی ہوتی ہے، یہ جو حدیث ہے اس کے اندر جو تمثیل دی ہے، آپ اپنی عقل سے ذرا اس بات کو سوچیے۔ رسول اللہ نے کہا ایک شخص ہے، وہ جنگل میں گیا، اس کے پاس سواری ہے، صحرا میں گیا، اس کے پاس سواری ہے، اس کے پر اس کا زاد راہ سارے کا سارا موجود ہے، بیٹھا سو گیا، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی، سواری بھی غائب، زاد راہ بھی غائب، اب صحرا ہے اور جنگل ہے۔ اب صحرا میں کہاں سے پانی پیے؟ ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک ہار کے جب اس کو یہ سمجھ آ گئی اب موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، موت ہی موت ہے، موت ہی موت ہے، بے چین ہو کے تھک کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے چور چور ہو کے پھر اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو سواری بھی موجود ہے، زاد راہ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ اس بندے کی خوشی کی کیفیت یہ حدیث سے رسول اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہے سمجھانے کے لیے، لیکن کیفیت بھی بتانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ یعنی منہ سے الفاظ بھی سیدھے نہیں نکلتے، خوشی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو خوشی کی کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے نا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس کا رب اس بندے سے زیادہ خوشی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ گناہ میں اور آپ کریں اور خوش ہمارا رب ہو رہا ہو معافی مانگنے پہ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ رب صرف اسی کے اوپر بس نہیں کرتا کہ معافی مانگی خوش ہو کے معاف کر دیا۔ ایک حدیث پہلے سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جس کے گناہوں کے دفاتر زمین سے لے کے آسمان تک، یہ نہیں کہا گناہ زمین سے آسمان تک آئے، گناہ بھی ہوتے کہ زمین و آسمان کی خلا بھر گئی اس کے گناہوں، ایک ہے اس کے دفاتر ایک صفحے کے اوپر
ارب کی تعداد گناہوں کی لکھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو جس بندے کے گناہوں کے لکھنے کے لیے رجسٹر اتنے ہوں کہ زمین سے لے کے آسمان تک دفاتر ہی بھرے ہوں، اور وہ بندہ بھی اپنی زندگی کے اندر نادم ہو کے اللہ رب العزت کے سامنے آ کے ایک مرتبہ یہ کہنا اللہ صاحب کا سارے معاف کر دے، تو اللہ یہ سارے کے سارے دفاتر کو غائب کر دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بات یہاں تک ہوتی تو مکمل تھی، لیکن جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر تو اللہ نے عجیب ہی بات کہہ دی۔ اللہ نے کہا وہ رجسٹر جہاں پہ لکھا تھا 1:01 پہ یہ گناہ کیا، 1:02 پہ گالی نکالی، 3 منٹ پہ برا کہا، 4 منٹ پہ غیر محرم کو دیکھا، 5 منٹ پہ جھوٹی قسم کھائی، یہ جو سارے رجسٹر یہاں پہ گناہ لکھے تھے ان گناہوں کو مٹایا نہیں گیا، بلکہ ان میں سے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی کو لکھ دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث شاید سمجھ نہیں آئی کہ جو بندہ جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے جب وہ آ کے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، آنسوؤں کو بہاتا ہے، اتنی ہی زیادہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ پلٹ آیا اپنے رب کی جانب، وہ پلٹ آیا ہے اور رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر۔ جبریل امین بھی اس دن پریشان ہو گئے جس دن فرعون غرق ہوا اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ جبریل کے ذہن میں آیا یہ تو میرے رب کی سنت ہے کہ جب کوئی اس کی طرف پلٹ آئے اس کو رب معاف کر دیتا ہے، کہیں اگلا جملہ توبہ کا ایمان لے کے آیا ہے، کہیں اگلا جملہ مغفرت کا نہ کہہ دے۔ اور حدیث کی بعض روایات میں آتا ہے جبریل امین تیزی سے اس کی طرف بڑھے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دیں۔ لیکن توبہ بھی بے شک اس حدیث کے ساتھ آپ نے کمپیریزن کرنا۔ ایک حدیث یہ ہے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک حلق سے غر غر کی آواز نہ نکل جائے، اور حلق سے غر غر کی آواز اجماع ہے کب نکلتی ہے؟ جب روح نکلنے لگتی ہے؟ نہیں، جب روح نکلنے لگتی ہے تب نہیں نکلتی۔ ہاں، جب روح اپنا پاؤں یہاں پہ ایڑ لگا کے آخری لمحے میں باہر کی طرف بھاگتی ہے تو انسان کے خلق سے غر غر کی آواز آتی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ بندہ مومن اور مسلمان کے لیے جو گناہوں میں غفلت سے پڑا رہا، ان کے لیے نہیں جو پوری زندگی عمدن گناہ کرتا رہا اور اس نے سوچا جب موت کا وقت آئے گا میں توبہ کر لوں گا، اس بندے کی توبہ نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے فرعون کی بھی توبہ کو اور ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ الآن وقد عصیت، اس وقت نہیں ہونی۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ توبہ کن لوگوں کی ہے؟ جو گناہ غلطی سے کر بیٹھے، جہالت سے کر بیٹھے، ندامت سے کر بیٹھے، ان کے لیے توبہ کا دروازہ موت کے دروازوں تک کے لیے کھلا ہے، ان کے لیے نہیں کھلا جو ذہن بنا کے بیٹھے ہیں جب موت کا وقت آئے گا تب توبہ کر لیں گے۔ آج توبہ کیجئے، آج توبہ کا وقت ہے۔ مائدہ اسلمی اور یہ توبہ کا اور استغفار کا باب اتنا طویل ہے کہ صحیح معنوں میں اس کو پڑھیے، اس کے اوپر غور و فکر کیجئے۔ ہر گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، اور ندامت اتنی بڑی چیز ہے، اور ندامت کے آنسو اور اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ صرف پشیمانی سے وہ 100 بندوں کا قاتل معاف، پشیمان ہے، ابھی توبہ کے لفظ نہیں کہ وہ معاف ہو گیا، زمین کو اللہ نے حکم دیا۔ اور مائدہ اسلمی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، قاری صاحب ہلکا سا پنکھا چلا، اے اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، اچھا جی پاک کر دیجئے، اچھا جی۔ رسول اللہ نے کہا کہ میرے سے دعا کروانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، اچھا جی اچھا، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے رسول شادی شدہ ہوں، زنا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا صحابہ کو یہ کیا کہتا ہے؟ اس کا ذرا منہ چیک کرو۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ، منہ چیک کیا، کس وجہ سے؟ وہ کہیں نشہ تو نہیں کیا ہوا، شراب تو نہیں پی ہوئی، کہیں اول فول تو نہیں کہہ رہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل حالت ہوش میں ہیں۔ اے مائز آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ بھی استجاب میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نہ ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں،
زنا ہو گیا مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم کیا اس کو سنسار کر دیا جائے. صحابہ نے سنسار کیا. صحابہ دو ٹولیوں میں بٹ گئے اور صحابہ کی آراء کا اختلاف ہونا کوئی چمبے کی بات نہیں. ایک نے کہا مائز ہلاک ہو گیا, دوسرے نے کہا مائز کامیاب ہو گیا. ایک صحابہ کے گروہ نے کہا ہلاک ہو گیا, زنا کر لیا, صحابی رسول ہو کے ہلاک ہو گیا, برباد ہو. دوسروں نے کہا اس نے توبہ کیسی کی ہے, از خود اپنی جان کو پیش کیا ہے اور از خود اپنے اوپر سزا کو لاگو کیا ہے, کامیاب ہو گیا. رسول اللہ صحابہ کے ڈائلاگز اور سن رہے ہیں. 2 دن کے بعد صحابہ کے درمیان نکلے جب یہ بحث تمہیز کا سارا معاملہ ختم ہو چکا, اور کہا مائز کے لیے مغفرت کی دعا کرو, مائز کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اگرچہ اس نے زنا کیا لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر ایک پوری امت پہ تقسیم کی جائے پوری امت جنت میں داخل ہو جائے. ہاں, زنا کرنے والا اگر رب کے سامنے آ کے توبہ کر لے تو اس کی قدر و قیمت کئی مرتبہ ایک امت سے بھی بڑھ جاتی ہے. گناہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو اٹھائے تو اس کی قدر و منزلت بھی رب بڑھا دیتا ہے, پھر اس سے پیار بھی کرتا ہے, پھر اس سے محبت بھی کرتا ہے. پھر قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی, اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے. جائیے آپ, کیا بات کر رہی ہیں؟ ہاں آپ چاہتی ہیں جس طرح بار بار آپ مائز کو واپس بھیجتے تھے مجھے بھی بھیج دیں. کیا مطلب؟ میں وہی ہوں جس کے ساتھ مائز نے برائی کا ارتکاب کیا تھا. وہ خود تو جنت کے راستوں پہ چل پڑا, خود تو گناہ کر کے اس دنیا میں اپنی مغفرت کروا کے توبہ کر کے چل پڑا, اور میں ہوں راتوں کو اٹھتی ہوں تو نیند نہیں آتی, کس گناہ کے اندر مبتلا ہو چکی ہوں. وہ تو جنت کے راستوں پہ چل پڑا اور میں جہنم میں جاؤں گی. اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے, مجھے بھی پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاملہ ہے کہ غیر حامل ہے؟ اس نے کہا حاملہ ہوں. کہا جب بچہ پیدا ہو جائے گا لے آنا. بچہ پیدا ہوا, پہلے دن کے بچے کو اٹھا کے اس حالت میں لے آئی. اللہ کے رسول 9 ماہ گزر چکے ہیں, راتیں بے چین ہیں, تلخی زندگی کے اندر دوڑ چکی ہے, گناہوں کے اوپر ایسی شرمندگی ہے کہ مائز تو جنت میں چلا گیا اور میں یہاں پہ دنیا میں ذلیل ہو رہی ہوں. اللہ کے رسول مجھے بھی اب پاک کر دیجئے. کہا ابھی پاک نہیں کیا جا سکتا, بچہ چھوٹا ہے, جب تک یہ روٹی نہیں کھائے گا. اس عورت کی نیت اتنی پاک اور صاف تھی, وہ عورت 6 ماہ میں اپنے بچے کو روٹی کھانا سکھا کے اٹھا کے لے آئی. اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا, پتھر لگا, خون کا فوارہ پھوٹا, خالد ابن ولید کے کپڑوں کو تر کر گیا. حالت کہنے لگے بری عورت جاتے جاتے میرے کپڑوں کو بھی ناپاک کر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے باہر آئے, اپنی کملی کو سیدھا کیا, اور جوہینہ قبیلے کی عورت کی روایت, اور اگر یہ روایت ملا لی جائے, اے خالد تو نے کتنی کڑوی بات کی ہے, تجھے کیا پتا اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے. زمین کے 70 بڑے گناہگار اگر وہ توبہ کریں ان کی توبہ کو اللہ قبول کر لے, اور اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ٹیکس لینے والا ظالم جابر بادشاہ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا وہ بھی توبہ کرے تو اللہ اس کی بھی توبہ کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کی بارگاہ میں آ کے آنسوؤں کا نذرانہ اور آنسوؤں کا تڑکا لگائیں. تو اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون. ہر آدم کا بیٹا غلطی کرتا ہے, ہر آدم کا بیٹا غلطی کر سکتا ہے, اور بہترین غلطی کرنے والا, اے اللہ آپ نے یہ رسول اللہ کی زبان سے کیا الفاظ نکلوائے, کیا غلطی کرنے والا بھی بہترین ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے سامنے آ کے توبہ کر لے. اللہ کی قسم توبہ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ بنتا ہے. جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے کالا نقطہ بنتا ہے. اگر بندہ اس کی توبہ کر لے وہ روشنی میں بدل جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. نہ کرے وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے, دوسرا تیسرا, وہ سیاہی پورے دل پہ چھا جاتی ہے. کلا بل ران علی قلوبہم, پورے کے پورے دل کے اوپر ان گناہوں کا قبضہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ
توبہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو انسان کا دل پاک صاف رہ جاتا ہے. اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے ہم رسول اللہ کے دور میں, اور یہی ہے گناہ گاروں کی مثال, جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ کو پہاڑ جتنا بڑا سمجھتا ہے, اور جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتا اس کو پہاڑ جتنے گناہ لگتے ہیں, میرے ناک میں مکھی بھی نہیں بیٹھی, پہاڑ جتنے گناہوں کو مکھی کے برابر بھی بندہ نہیں سمجھتا, اور کئی مرتبہ انتہائی چھوٹے گناہوں کو پہاڑ جتنا بڑا سمجھتا ہے. وہی بندہ کامیاب ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ چاہے چھوٹا گناہ اللہ مجھے اس پہ بھی پکڑ سکتا ہے, گناہ اللہ کی مرضی ہے. اور جہاں تک بات ہے استغفار کے فضائل و مناقب کے حوالے سے, آپ حیران رہ جائیں گے. اس کے جو اثرات سب سے زیادہ انسانی زندگی کے اندر ہیں وہ رزق کے ساتھ ہے, رزق کے ساتھ, اور صرف رزق کے ساتھ ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, ہر روز پوچھتے ہیں دعا کیسے قبول ہونی ہے, کون سا وظیفہ ہے, اسم اعظم ہے, درود پاک ہیں, دیگر وظائف ہیں. انشاءاللہ شام کے دروس میں, آج 21ویں رات ہے, انشاءاللہ ڈاکٹر سبیہ علی کرام صاحب نے یہاں پہ آ کے وطر بھی پڑھانا ہے, ڈاکٹر عظیم اختر کا لیکچر بھی ہوگا, میرا درس بھی ہوگا, آپ سب ساتھیوں نے اس میں بھی تشریف لانا ہے. آپ پوچھتے ہیں جناب استغفار کے علاوہ کہ کیا دعا کی جائے تو رزق ملے گا, کیا دعا کی جائے دعائیں قبول ہوں گی. میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. قرآن کی ایک آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم توبہ تم کرو, مغفرت کی دعا تم کرو, تمہارا رب بدلے میں بارشیں تمہاری مرضی سے نازل کرے گا, بارشیں تمہاری مرضی سے نازل کرے گا, بیٹے تمہیں تمہاری مرضی کے دے گا, مال تمہیں تمہاری مرضی کے دے گا, باغات محلات تمہیں تمہاری مرضی کے دے گا, اور صرف دے گا نہیں, ان کو آراستہ اور پراستہ اور ان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بھی مال اللہ تمہیں دے گا. یہ اکیلے استغفر اللہ کہنے کا نتیجہ, اکیلا اللہ کے سامنے معافی مانگنے کا نتیجہ. 4 باتوں سے زائد باتیں اس ایک آیت میں. کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہوتے, بہت زیادہ اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے والے نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اربوں روپے کی دولت دی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو آزمائش کے ہوتے ہیں, جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر مومنوں کا خیال نہ ہو ہم تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں اور پائیدان بھی سونے ہیرے جواہرات کے بنا دیں. بندہ مومن کا خیال ہے, لیکن مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مومنوں میں سے بعض کو اللہ نے بے شمار دولت دی ہوتی ہے. اللہ کی قسم محدثین نے مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ عبادت گزار نہیں ہے, یہ مسجد میں کم آتا ہے, یہ فلاں نیکی کم کرتا ہے. حقیقت میں وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا گناہ گار بندہ ہوتا ہے, لیکن وہ جب بھی گناہ کرتا ہے اللہ سے ایسی معافی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. یہ جو کچھ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا, یار یہ ارب پتی کھرب پتی, اس کے تو اعمال بھی اتنے بظاہر اچھے نظر نہیں آ رہے, یہ تجھے کیا پتا وہ جب رات کی تاریکی ہوتی ہے اللہ سے کیا مانگتا ہے. اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے, ندامت کے آنسو بہاتا ہے, استغفر اللہ کی تسبیحات کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہے. اور دوسرا واقعہ بھی سن لیجیے. امام احمد ابن حنبل ایک شہر میں گئے, رات کا پہر ہو گیا, رات کا وقت بیت گیا, سارے گھر بند ہیں. ایک مسجد کے سامنے گئے, مسجد کا دروازہ بھی بند ہے, باہر بیٹھ گئے. اب ایک وہاں سے نان بھائی گزرا, نان لگانے والا, کلچا لگانے والا. اس نے امام احمد ابن حنبل کو باہر بیٹھے ہوئے دیکھا, پہچانتا تو نہیں تھا, بزرگ سمجھ کے مسافر, آئیے آپ گھر آ جائیے, صبح فجر کے وقت مسجد کھل جائے گی, آپ اس وقت مسجد میں تشریف لے آنا. ٹھیک ہے, وہ بھی مسافر ہیں, گھر چلے. امام احمد ابن حنبل آگے سے بیان کرتے ہیں, میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو ایک نان بائیا کلچا لگانے والا ہے, وہ مستقل اس کا ہونٹ حرکت میں, زبان حرکت. کیا کرتے ہو, کیا پڑھتے ہو؟ کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں, ذکر اذکار کا زیادہ ٹائم نہیں ملتا, مصروف ہوں, روزی کے پیچھے, معیشت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, نان بائی ہوں, محنت مزدوری, تندور کے اوپر, آگ کے اوپر. لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا کہ چلتے پھرتے جس حالت میں بھی ہوں, مجھے کیا مشکل ہے, میری زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ کہنا کوئی مشکل ہے؟ یہ نکلتا رہتا. اے نان بھائی تو ہر وقت یہ کہتا رہتا؟ جی ہاں. اس کے
تیری زندگی پہ کیا اثرات ہیں؟ عالم دین ہے، محدث ہے۔ اب اگلا سوال اس نے کیا، یہ جو استغفر اللہ پڑھتا ہے اس کے کبھی اثرات اپنی زندگی پہ نتائج دیکھے ہیں؟ نان بھائی کہہ رہا ہے جی ہاں، میں آپ کو تو نہیں جانتا لیکن آج آپ نے پوچھ لیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی قسم زندگی میں جب بھی کوئی دعا کی اللہ نے قبول کر لی ہے، اکیلے استغفر اللہ سے صرف ایک دعا باقی رہتی ہے، ایک دعا، اور میں سوچتا ہوں میں تو استغفر اللہ سے ہر چیز حاصل کر چکا ہوں اور مجھے امید ہے وہ بھی قبول ہوگی، لیکن آثار نظر نہیں آتے۔ اس زمین کی پشت کے اوپر اس وقت حدیث کا سب سے بڑا امام احمد ابن حنبل ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے موت سے پہلے اس سے ملوا دینا۔ امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہزاروں کے تار رو رہے ہیں۔ کہا میں کہاں سے چلا، سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آیا، اس مسجد کے سامنے رکا، تو نے مجھے پکڑا، اللہ کی قسم تیرے استغفار نے، تیرے استغفار کے اس باب نے اور تیرے استغفر اللہ کہنے نے امام احمد ابن حنبل کو کان سے پکڑ کے تیرے سامنے لا کھڑا کیا، میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں سمجھا۔ ہم نے اللہ کے اس باب کو، اس چیپٹر کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، کچھ اعلانات ہیں، وہ اعلانات رکھ کے بس کچھ وقت آپ سے ایک خاص بات کرنے کے اوپر لیں گے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ نماز عید الفطر یہ توحید پارک ڈونگی گراؤنڈ کے اندر 6:15 بجے انشاءاللہ جماعت کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ آپ احباب، خواتین، سارے مرد و عورتیں وہاں پہ تشریف لائیں۔ اگرچہ ہم نے وہاں پہ کلینوں کا انتظام کیا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ افراد کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ ان کلینوں کے اوپر بھی اپنے گھروں سے چادریں، جائے نماز وغیرہ ساتھ لے کے آیا کریں۔ دوسرا اعلان یہ، آج اعتکاف ہے، آج سے اعتکاف کی یہ عظیم الشان سنت شروع ہو جانی ہے، اور مجھے اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کا یہ پہلا رمضان، یہ دوبارہ یہ رمضان آنا ہے یا نہیں، ہمیں یہ رمضان دوبارہ مقدر میں ملنا ہے یا نہیں، آخری رمضان ہے، کوئی علم نہیں کسی بندے کو۔ تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ احباب اعتکاف کی نیت کریں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی نبوت سے پہلے کے ایام کو اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ نے گوشہ نشینی کو غار حرا کے اندر جو اختیار کیا، اور اول جو وحی کا سارا سلسلہ شروع ہوا وہ اسی اعتکاف کی بدولت تھا۔ تو اعتکاف کی نشستیں خواتین اور مردوں کے لیے بھی کچھ باقی ہیں، تو وہ بھی آج بھی فارم لے کے جمع کروا کے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سیرت النبی کی جو کتاب خطبات کی موجود ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ اور فطرانے کے حوالے سے ذہن میں رکھیے، ویسے تو سوالات زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بہت سے ساتھیوں نے کیے تھے، ان دونوں باتوں کو بیان کرتا ہوں کہ متوسط طبقے کا بندہ، اس کے لیے 350 روپیہ فطرانہ ہے، اور فطرانہ ہر شخص نے دینا ہے۔ جو بندہ فطرانے کا مستحق ہے وہ بھی ایک مرتبہ اپنا دے گا، لے گا زیادہ لوگوں سے لیکن اپنا وہ بھی دے گا۔ اور متوسط طبقے کے لیے فطرانہ کم از کم 1000 روپے ہے، اور امیر جو مالدار طبقہ ہے اس کے لیے فطرانہ 3 سے لے کے 6000 روپے تک ہے، اور اپنے اپنے کھانے پینے کے حساب سے اللہ کے لیے۔ غریب بندے کے آٹے کے حساب سے 350 ہے، تو آپ بھی آٹے کے حساب سے جو آپ کھاتے ہیں کم از کم وہ آپ دیں، اور اس کو 2.5 سے ضرب کر کے دیں تو وہ کم از کم 3 سے 5000 روپیہ بنتا ہے، اور متوسط طبقے کے حساب سے یہ 1000 روپیہ بنتا ہے۔ بہت سے ساتھیوں نے جو ایک سوال کیا اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ ہر وہ پلاٹ جو برائے فروخت ہو، جس کے اوپر آپ نے اپنا گھر بنانا نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے بندوں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور جو بندہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن ایک گنجا سانپ اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، اس کو ڈستا رہے گا۔ ہر پلاٹ برائے فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہے، ہر پراپرٹی برائے فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہے، سوائے انسان کے جو گھر ہیں، وہ پلاٹ جو اپنا گھر بنانے کے لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا آسان کلیہ سمجھ لیجئے، آخری عشرہ ہے، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ صدقات کو رمضان میں کوشش کیا کیجئے کہ سارا اسی رمضان میں گزار دیں، اور اگر آپ ہینڈ اوور کر دیں گے آپ کو انفاق کا ثواب پورے کا پورا مل جاتا ہے، چاہے ادارے اس کو پورا سال استعمال کریں، آپ کو اجر و ثواب رمضان کے اندر کا مل جاتا ہے۔ جتنا مال کیش ان ہینڈ ہے، جتنی سیونگ ہے، جتنی پیمنٹ لینی ہے، جو قرض دیا ہوا ہے، جس کے واپسی کی امید ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، جس کی امید نہیں ہے اس کے اوپر نہیں ہے، جس کی امید ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ جتنا مال انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، جو مال دکان میں پڑا تجارت کے لیے برائے فروخت اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور پلاٹ برائے فروخت کے اوپر بھی زکوٰۃ
موجود ہے۔ اسی طرح شعبہ حفظ کا جو داخل ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور آپ شعبہ حفظ کے اندر اپنے بچوں کو بچیوں کو آپ کو کہا تھا کہ یہ کنسپٹ نکال دیجیے کہ 30 پارے کرانے ہیں، 1 پارہ 2 پارہ 5 پارہ 10 پارے 15 پارے 30 پارے، اب ضرور کروائیے، 2 بھی کر جائے 1 بھی کر جائے کامیابی ہے۔ کئی بچے اس استعداد کے ہوتے ہی نہیں کہ پورا قرآن پڑھ سکیں، تو ان کو ان کے ذہن کے مطابق کروائیے۔ عبدالستار بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا، انشاءاللہ دعا کے بعد ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ ہوگا۔ اب 2 باتیں جو آپ سے کرنی ہے تیزی سے کرتے ہیں۔ ایک تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہم نے اور مسجد کے جتنے بھی اپنے رفقاء ہیں انہوں نے ارادہ کر لی ہے کہ یہ خواتین کی مسجد کے ساتھ والا پلاٹ بھی خواتین کے مسجد میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، لیکن آپ لوگوں کے تعاون سے۔ اس میں جو 500 مصلح کی قیمت بنتی ہے وہ ایک مصلح 80,000 روپیہ کے حساب سے ہے، تو جو ساتھی وہ پلاٹ لے کے دینا چاہیں، پلاٹ میں حصہ ڈالنا چاہیں، مصلح لینا چاہیں وہ بھی لیں، اور جو سابقہ مصلح ہیں ان میں سے 100 مصلحوں کی پیمنٹ پینڈنگ ہے ابھی تک، وہ 60,000 روپے کے مصلح کے حساب سے آپ کو پتہ اعلان کیا ہوا ہے، اس کے اندر بھی حصہ ڈالیے۔ کچھ ادارے کے اوپر یہ جو تعمیرات تھے ان کے حوالے سے قرضہ تھا، ایک ساتھی نے الحمدللہ 7.5 لاکھ اور کچھ ساتھیوں نے 13 لاکھ روپیہ دیا، وہ 40 لاکھ کے قریب تھا، تو 20 لاکھ روپیہ وہ بھی اکٹھا ہو چکا ہے۔ باقی آپ احباب نے ہر طرح سے اس کو اتارنے کے لیے زکوٰۃ صدقات عطیات میں سے تعاون کرنا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے درد دل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، وہ وہی مسئلہ ہے جو ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور آپ بھی ایک عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ مسئلہ مسجد عمر بن خطاب کا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، آج میں درد دل سے کہتا ہوں، آپ کو وہ وقت یاد ہوگا کہ جس وقت تحریک لبیک کے اوپر رمضان میں گولیاں چلائی جا رہی تھی اور سعد رضوی صاحب آپ کے اپنے مکتبہ فکر کے پیر علماء کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں تھا تیار، اس مسجد کے ممبر و محراب سے اس ظلم کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی تھی تو وہ میں تھا، اور اس وقت آپ کا ساتھ میں نے دیا۔ ہم بھی آپ سے یہ توقع کرتے ہیں اور ہمیں توقع ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اگرچہ وہ بعض شر پسند اپنے آپ کو آپ کی جماعت کا بندہ کہتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شو یہ کیا جاتا ہے ہماری طرف سے مسئلہ۔ مجھے آپ بتائیے ایمانداری سے، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، کیا یہ ہر مسلمان کا حق نہیں ہے؟ ہمارے وطن عزیز میں تو یہ حق اور اسلام میں یہ حق تو اقلیتوں کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ تو اگر ایک اہل حدیث اہل توحید وہاں پہ سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، جمعہ پڑھنا چاہتا ہے، اعتکاف کرنا چاہتا ہے، تراویح کرنا چاہتا ہے، اعتراض کیا؟ جس کو اعتراض ہے، جس کو کوئی مسئلہ، اس کی طرف سے شر پسندی ہے کہ جس نے پڑھنا اس کی طرف سے شر پسندی ہے۔ پھر آپ مسجدوں کے اوپر اینٹوں کے ساتھ حملہ کریں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اینٹوں کے ساتھ حملہ کیا اور ہمارے پہ پرچے اور مقدمے نہیں ہوئے، ہم جیت گئے۔ اللہ کی قسم آپ جیتے نہیں، آپ ہار گئے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں جی پولیس ہمارے پر مقدمہ درج نہیں کرتی تو ہم جیت گئے ہیں۔ پولیس والے بیچارے بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ وہ آپ کے پیچھے سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو شر پسندی کرتے ہیں اور جتھے بازی کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں پولیس افسران اور ادارے، آپ کی یہ باتیں نوٹ نہیں کر رہے؟ اللہ کی قسم نوٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ ہرگز نہیں، آپ کے جتھے سے مروب ہو سکتے ہیں، آپ کے گروہ سے، آپ کے جلاؤ گراؤ کی سیاست سے مروب ہوتے ہیں، لیکن وہ پیٹھ پیچھے جو آپ کو کہتے ہیں اگر آپ وہ سن لیں تو آپ چلو بھر پانی میں ڈوب جائیں کہ ان کا آپ کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے۔ اہل حدیث اس وطن کے اندر سب سے زیادہ امن پسند، اس سے بڑی امن کی کیا مثال ہو؟ میری عمر تقریباً 46 برس کی ہونے والی ہے، ایک پھول توڑنے کا، مکھی مارنے کا مقدمہ درج نہیں، اور صرف میرے پہ نہیں، ہم نے جو 2 لاکھ ممبر بنایا ان کے لیے بھی پولیس سرٹیفکیٹ ضروری رکھا تھا، ان 2 لاکھ ممبران میں سے بھی کسی ایک کے اوپر مقدمہ نہیں۔ اس سے زیادہ امن پسندی کی اور قانون پسندی کی اور دستور پسندی کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ آپ کے اوپر پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے ہیں، پولیس کو جلانے کے مقدمے ہیں، لوگوں کو زندہ جلانے کے مقدمے ہیں، سری لنکا کے مینیجر کو زندہ جلانے کا مقدمہ ہے۔ اچھرے کے اندر آپ ایک عورت کو زندہ جلانے لگے تھے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں جی دیکھو جی اسی اہل حدیثاں دی تے بابیاں دی مسجد تے حملہ کیتا، پرچہ بھی ساڈے تے نہیں ہو رہا۔
اور آپ جیت رہے ہیں. لیکن دکھ کی بات ہے وہ پولیس افسران آپ کے شر سے بچنے کے لیے اگر آپ پہ مقدمہ نہیں درج کرتے تو آپ کو وہ حدیث ذہن میں نہیں آ رہی. کچھ سوچئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کلام کرنا چھوڑ دیں. وہ زمین کی پشت کے اوپر بدترین شخص ہے. اور میں انتظامیہ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں کہتے ہیں یہ شر پسند ہے، گروہ ہے، یہ ہے، لیکن یہ جو مسجد کے اوپر حملہ ہوا، اینٹیں چلائی، یہ لوگ آپ کے سامنے واضح ہیں، ان کے اوپر اگر آپ مقدمے درج نہیں کرائیں گے تو میں آپ کو اس ممبر سے آج قسم کھا کے گارنٹی دے کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم یہ ہاتھ آپ کے گریبانوں تک پہنچیں گے اور یہ آپ کو سٹیٹ ماننے سے انکار کریں گے. اس وقت آپ کے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. یہی وقت ہے، ان کو سنبھال لیجئے. اور میں سعد رضوی صاحب کو کہتا ہوں آگے بڑھیے. یہ زمین کی پشت کے اوپر اہل حدیث کو بھی سجدے کا حق حاصل ہے. مسجد عمر بن خطاب کا کیس جو آپ کی جماعت کے بعد لوگ آپ کی طرف الزام لگا رہے ہیں، ہم ان کی جماعت کے، یا تو ان سے برات کا اظہار کیجئے یا اس مسئلے کو حل کرائیے. جوبلی ٹاؤن کے اندر اہل حدیثوں کو مسجد دی ایل ڈی اے نے، حکومت نے. اللہ کے بندو ہمارے ساتھ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایل ڈی اے کے پاس جاؤ. اور دکھ اور افسوس کی بات ہے اس سوسائٹی میں تمہارے پاس 6 مسجدیں ہیں، ایک مسجد اہل حدیث کو مل جائے گی تو قیامت آ جائے گی. یہ کس قسم کا یار تعصب ہے؟ یہ کس قسم کا نظریہ ہے؟ یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ 7 مسجدیں، 6 مسجدیں تمہارے پاس ہیں، ایک مسجد میں اہل حدیث سجدہ کر لیں گے تو پورا علاقہ کے اہل حدیث ہو جائے گا. اس چیز سے ڈرتے ہو؟ حضرت ابو بکر کی وہ روایت کاش تم نے پڑھی ہوتی. جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے، ایک قریشی نے ان کو پناہ دی، واپس لے کے آ گیا. کہنے لگا ابو بکر جیسے لوگ ہجرت کر جائیں تو پھر مکہ کس کے رہنے کے قابل ہے؟ کہا کس وجہ سے نکالتے ہو؟ کہا یہ خانہ کعبہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. اللہ کے بندو غور کرو. انہوں نے کہا ایک ہی شرط رہے گا، اپنے گھر میں کر لیا کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. حضرت ابو بکر نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور گھر میں تلاوت کرنے لگے. پھر اکٹھے ہو گئے کہ اس کی آواز باہر آتی ہے، اس کی آواز باہر آتی ہے. اللہ کے بندو یہ مسجد عمر بن خطاب ذاتی پیسوں سے اہل حدیث اہل علاقہ نے آج سے 14-15 سال نہیں 20 سال پہلے کے قریب بنائی ہے. 20 سال ہو گئے. اپنے پیسوں کی، اپنے گھر میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تم سے اجازت نہیں. کوئی شرم کرو اور اس معاملے کو افہام تفہیم کے ساتھ اور مذاکرات سے حل کرو. میں پولیس کو بھی کہتا ہوں، اداروں کو بھی کہتا ہوں، ہر دفعہ معاہدہ جائیے، آپ نے جو معاہدہ کیا ہمیں وہ منظور ہے، کروائیے عمل. آپ عمل تو کروا نہیں سکے، آپ ان کے اوپر پرچے تو کاٹ نہیں سکے، تو جن بیچاروں نے چنگی امر صدو کے اندر ان کے خلاف احتجاج کیا کہ ان کے اوپر پرچے کاٹے جائے، ان پہ مقدمے درج کر دیے. یہ ظلم کی انتہا ہے. یہ ہمارا ملک کہ جنہوں نے اینٹیں ماری، پتھر مارے، ان کے اوپر پرچے نہ ہوئے، پرچے ان کے اوپر درج کر دیے گئے کہ جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر مقدمہ درج. ہمیں پتہ پولیس بیچاری بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے ان کا بھی قصور نہیں ہے، یہ بھی ان سے گھبراتے ہیں. لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ آج گھبرائیں گے تو یہ آپ کے سر کے اوپر چڑھتے جائیں گے. ان کو پروب کیجئے اور ان کا پیچھا کیجئے اور ان کا تعاقب کیجئے اور اہل حدیثوں کو ان کا حق دیجئے. اور میں آپ سے اور پورے پاکستان کے اہل توحید سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بلکہ دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے اور بریلویوں سے جو معتدل ہیں، کہ آئیے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیجئے کہ کلمہ گو مسلمان کو عبادت کا حق حاصل ہے. یہ اتفاقی مسئلے، سجدے کا حق حاصل ہے. اللہ کے لیے یہ فرقہ وریت کو چھوڑیے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کیجئے، فرقہ وریت کو چھوڑ دیجئے. کیوں میں یہ بات کہتا ہوں؟ میں نے ہمیشہ اتحاد کی دعوت کیوں دی؟ بعض لوگ میرے اپنے بھی اس بات پہ کہہ جاتے ہیں آپ اتحاد کی بات. اللہ کے بندو ایک خاص سوچ اور طبقہ فکر ہے جو ہر وقت اس بات پہ خوش ہوتا ہے اور مولوی آپس ہی لڑن لے جائے. اللہ کی قسم یہ سوچ ہمارے معاشرے کے اشرافیہ کے ایک طبقے میں موجود ہے. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ مولوی لڑتے رہے. دیکھیا انہاں نو حکومت دینی جے اے آپس اے آگے تے انج ہوئے گا. اے آگے آج تک مولوی کو آنے نہیں دیا اس بنیاد کے اوپر کہ آگے تو یہ ہوگا. آپ وہی تاثر لوگوں کے سامنے ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا، ہر وقت مار کٹائی. کس بات کی؟ کہ سجدہ نہ کرے بندہ مومن. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ کہ بندے اگر سجدہ کریں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. وہ جو طبقہ وہ خوش ہوتا ہے، تالیاں بجاتا ہے. آپ کو کیا پتا لڑائی ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، دیکھا مولوی لڑ رہے ہیں. تو آج پورے پاکستان سے ہمیں یک زبان ہو کہ مسجد عمر بن خطاب کے ارد گرد رہنے والے باسیوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرنا ہے، اظہار یکجہتی کرنا ہے اور ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہمارے وہ مظلوم بھائی اکیلے نہیں ہیں، ہم سب ان کے ساتھ
مالی طور پہ اور جانی طور پہ ان کے ہمراہ ہیں، ان کی بات کو اٹھائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر، ہر ممبر و محراب کے اوپر، اس کاز کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں انشاءاللہ جمعے کے بعد آپ نے ان دو باتوں پہ احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، مسجد عمر بن خطاب اور جوبلی ٹاؤن، اسی مرکز کے باہر آپ نے وہ احتجاج جو آپ کریں گے اس کی تصاویر ہم اعلیٰ حکام کو بھیجیں گے کہ ہر مسجد سے یہ آواز اور یہ صدا اور یہ ظلم اور زیادتی کے خلاف باتیں ہو رہی ہے۔ دوسری بات، جس وقت علماء کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور جس وقت تھریٹ کالز اور تھریٹ الرٹس آئے ہوتے ہیں اور پورے پاکستان کے ادارے متحرک ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ خطرات ہیں، اس وقت میں ان شر پسندوں کی وجہ سے میری سیکیورٹی واپس لے لینا، اس کے اوپر بھی آپ نے آواز کو اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔